فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کی تی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حویست۔ میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ۔ بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ علماء ملت اسلامیہ، دانشوران قوم ملت، میرے بزرگوں، بچوں اور میری دینی ماں بہنوں، یہ جناب محترم المقام حافظ امین چشتی صاحب پر سلسلے چشت اہل بہشت کا فیضان ہے کہ ایک حسین مرقع آپ کو نظر آ رہا ہے۔ غزالی دورہ، راضی وقت کی صحبت، بزرگان دین سے الفت، پیغمبر کی غلامی کا جذبہ اور اللہ کی بندگی میں زندگی کا نور، یہ جب سب جمع ہو تب کسی اسکول پر روحانیت کا قبضہ ہوتا ہے، جیسے آج کے اسکول پر قبضہ ہو گیا ہے، ورنہ اس کا رول 11 مہینے اللہ جانے کیسا ہوتا ہے۔ آج کا دن دیکھو کیسا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ There are many religions in the world, but a religion which is selected by Allah Almighty is Islam. دین تو بہت ہے، دین تو وہ بھی اپنے کہتے میرے پاس دین ہے جن کے دین کا پتہ نہیں۔ میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ خدا زیادہ ہے کہ پجاری زیادہ ہے۔ ابھی ہمارے ہاں پاپولیشن معلوم کی جاتی ہے کہ انگلینڈ کی پاپولیشن کیا ہے، پاکستان کی پاپولیشن کیا ہے، فرانس میں لوگ کتنے ہیں، انڈیا میں یہ معلوم کیا جا رہا ہے خدا کتنے ہیں، ان کی پاپولیشن کیا ہے۔ تو وہ دین نہیں ہے، وہ سیزن ہے۔ That is the seasonal outlook. The weather change. کوئی نہ کوئی موسم بدلا، تیوہار آیا۔ موسم پرستی یا جس سے ڈر گئے وہ خدا، یا جس سے نفع پہنچے وہ خدا، وہ تو کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ ریلیجن وہ ہے جس کے پاس ریلیجن فنڈامنٹل آف ریلیجن ہو، کچھ بنیاد ہو۔ آج کل لوگ
انگریزی میں فنڈامنٹل کی میننگ نہیں جانتے، انگلینڈ اور انگلش نہ جانے، انگلینڈ کو انگلش کا پتہ نہیں، جو بااصول ہیں ان کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، اور جو بے اصول ہے وہی تو فضول ہے۔ Fundamentalist, a word which is made from fundamental. So we have fundamental human rights. If fundamental is nothing, so where is our rights? Fundamental of country, fundamentals of our constitution. ہاں، کتا بلی کے پاس کچھ فنڈامنٹل نہیں ہے، مگر جہاں ہیومن ویلیوز، جہاں ہیومن رائٹس، جہاں انسانی قدریں، جہاں انسانی وجود اور جہاں انسانی معاشرہ، وہاں اصول بھی ہوں گے، پابندیاں بھی ہوں گی، قانون بھی ہوگا۔ جہاں جانور ہوں گے نہ اصول ہوگا، نہ قانون ہوگا، نہ پابندی ہوگی، وہاں تو جانور سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں وہ۔ لیکن یاد رکھنا، دین عادت کا نام نہیں ہے، ہیبٹ کا نام نہیں ہے۔ ریلیجن از ناٹ ہیبٹ، دین عادت کا نام نہیں، سچے خدا کی عبادت کا نام۔ اس لیے اچھا ہوا اسلام کو حاجی عبداللہ نے نہیں، کریم بھائی نے نہیں، اسلام کو یو پی، بہار، بنگال، پنجاب، کشمیر نے نہیں، یو پی نے نہیں چنا، پنجاب نے اسلام نہیں چنا، کشمیر نے نہیں چنا۔ بہت اچھا ہوا، کیونکہ ہم لوگ جس کو چنتے ہیں اوپر جا کے بڑی بے ایمانی کرتے ہیں، اور 4 سال بعد بدلنا پڑتا، 5 سال کے بعد چینج کرنا پڑتا۔ ہمارا چننا ہمارے منہ پہ گرتا، کیوں چنا؟ تو وہ ہم کو دیوار میں چن دیتے، تم نے مجھے کیوں چنا؟ ہم کو دیوار میں، ہماری آرزویں دیوار میں چن گئی، شہر کا امن غارت ہو گیا، رات میں نکلنا مشکل ہو گیا، مغرب بعد جلدی سے گھر بھاگو، نہیں تو ماں مصلے پر بیٹھ جاتی ہے کہ لڑکا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے چنا، مگر یہ رب کا کرم ہے کہ اس اسلام کو بندوں سے نہیں چنوایا گیا، رب خود فرماتا ہے کہ اسلام کو خدا نے خود چنا۔ اور میں اس دن کی بات نہیں کرتا جہاں کوئی دین کا آدھا پتہ نہیں ہے، گپ اینڈ شپس۔ I'm not talking about mythology. Mythology is not religion. I'm talking about religion. There is a fundamental book. Religion has a book. Like Yahud, like Nasara, they have books. They have religion. اب amended religion ہے یا pure religion ہے یہ الگ ٹاپک ہے، that is another topic. لیکن ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا جو موسم دیکھ کر تیوہار کرے، میں ان کی بات نہیں کرتا جو ہمالیہ کی بلندی کو دیکھ کر سجدہ کرے، میں ان کی بات نہیں کرتا جو سمندر کی گہرائیوں سے گھبرا کر کے عبادت کریں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو پیڑوں کی بلندی سے لرز جائیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو شیر کی دہاڑنے سے سجدہ کرنے لگیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو سانپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو پیسے کو اہمیت دے کر سجدہ کریں، جو روپے کو سجدہ کریں، نفع کو سجدہ کریں، گائے کو سجدہ کریں، جانوروں کو سجدہ کریں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا سجدہ کریں۔ میں بات اس کی کر رہا ہوں جسے دین والا ہے، جو دین والا ہے۔ ان دینوں میں دین وہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس ہے، دین وہ ہے جو حضرت داؤد کے پاس ہے، دین وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس ہے، دین وہ ہے جو حضرت نوح کے پاس ہے، دین وہ ہے جو ابراہیم کے پاس ہے، دین وہ ہے جو نبیوں کے پاس ہے۔ ان دینوں میں جس دین کو خدا نے سلیکٹ کیا ہے وہ اسلام۔
اب یہاں پر آئیے، حضرت موسیٰ پر میرے ماں باپ قربان، میں all members of the family موسیٰ کے قدم ناز پہ قربان۔ موسیٰ کلیم اللہ کے ادنا سے تبسم کے حصول کے لیے زندگی کی رعنائیاں نچھاور، زندگی کی تمام بہاریں موسیٰ کے نالین پر۔ کیا قسمت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، واٹ اے لکی پرسنالٹی۔ میں صرف اشارہ کر دوں، خدا کے تصور جلال سے، رب کے جلال کے تصور سے بڑے بڑے غوث و قطب کا کلیجہ پتا ہو جائے، لرزہ براندام، بڑے بڑے ولی کلیجہ پھٹنے لگے کلیجہ ولیوں کا تصور کبریا سے، خدا کے تصور سے، اس کی جلالت و حیبت کے تصور سے، فیئرنگز آف اللہ سے، خشیت الہی سے، خوف خدا سے، رب کے ڈر سے بڑے بڑے ولی کا کلیجہ تھرتھرانے لگتا ہے۔ مگر اے موسیٰ تم پہ میں قربان، کیا رعایت ہے تمہارے لیے، کیا کرم ہے تمہارے اوپر، کیا کنسیشن ہے آپ کے لیے کہ اسی اللہ سے آپ جب چاہیں بات کریں، جس اللہ کے تصور سے اجمیر والا رو پڑا، لاہور والا تڑپ گیا، بغداد والا ڈوب گیا۔ اس خدا سے جب چاہو بات کرو، اس خدا سے جتنی چاہو بات کرو۔ موسیٰ جب چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، جب جب چاہو بات کرو، اور جس کی چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، اور جس طرح کی چاہو بات کرو، اور جس کی کہی ہوئی بات کرو، اپنی بات کرو، کسی کی کہی بات کرو، اور جتنی چاہو بات کرو۔ نو ٹائمنگ، نو لیمٹ، بس ایک کنڈیشن ہے موسیٰ، only one condition, not everywhere. Come mountain, Tur mountain, come to Tur mountain. تور پہ آؤ، یہ پہاڑ ہے تور، اس تور پر آؤ، بات کرنا ہے تور پر آؤ، معروضہ پیش کرنا ہے تور پر آؤ، عرض کرنا ہے تور پر آؤ، ہم کلام ہونا ہے تور پر آؤ، شرف کلام سے مشرف ہونا ہے تور پر آؤ، کسی کی کہی ہوئی کہنا ہے تور پر آؤ، تم کو نشانیاں چاہیے تور پر آؤ، توریت چاہیے تور پر آؤ، 10 کمانڈمنٹس چاہیے تور پر آؤ، آیتیں چاہیے تور پہ آؤ، ہر جگہ نہیں، جگہ فکس ہے۔ مگر اے مصطفیٰ، تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے، تم موسیٰ نہیں ہو، تم کلیم اللہ نہیں ہو، تمہارے لیے فکسیشن آف پلیس نہیں ہے۔ اے رسول، جہاں تم رہو گے، جہاں جہاں رہو گے، وحی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی، جہاں جہاں تم رہو گے وحی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی۔ مکے میں رہو گے تو وہی مکے میں نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی، سفر میں رہو گے تو سفر میں نازل ہوگی، ہجرت میں رہو گے تو ہجرت میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی، مطلب جنگ میں رہو گے تو جنگ میں نازل ہوگی، جہاد میں رہو گے تو جہاد میں نازل ہوگی، اگر خلوت میں رہو گے تو خلوت میں نازل ہوگی، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی، دربار میں رہو گے تو دربار میں نازل ہوگی، مسجد میں رہو گے تو مسجد میں۔ اور حد تو یہ ہے میری محبت کا کہ میرے محبوب اگر بیوی کے کمرے میں رہو گے تو حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی، وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی، اس لیے کہ کلیم اللہ کا مقام اور ہے، حبیب اللہ کا مقام اور۔ میں وہ باتیں بتاؤں جو میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو، میری ماں بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہے، پہلے ہی سے معلوم ہے، وہی بتا دوں۔ دھیان نہیں جاتا تو دھیان کر دوں، اگر ان کو نالج پہلے ہی سے ہے، مگر کیوں یہ شاید وہ ریزن نہیں جانتے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بڑی 4 ہیں، ان چاروں میں توریت، انجیل، زبور، قرآن شریف، یہ چاروں کتابیں ہیں۔ یہ بتائیے اس میں افضل کون سی ہے؟ افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن افضل ہے، قرآن افضل ہے، قرآن افضل ہے۔ کہہ کر کے تو اتنی نالج تو سبھی کو ہے نا کہ قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے۔ ہولی قرآن is a superior than all books
given by Allah Almighty. یہ بات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، مگر ایک بات اسی میں چپکی ہوئی ہے، اس پر دھیان نہیں دیا. قرآن افضل کیوں ہے صاحب؟ واہی کیوں افضل ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے افضل ہے. تو انجیل کس کا کلام ہے؟ تو زبور کس کا کلام ہے؟ تو توریت کس کا کلام ہے؟ تو جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہو جائے گا؟ جب اللہ چھوٹا بڑا نہیں تو اس کا کلام چھوٹا بڑا کیسے؟ جب اللہ ایک ہے تو اس کا کلام بھی ایک ہے، متکلم ایک ہے تو اس کا کلام بھی ایک ہے. اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا ہوا، اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے چھوٹا کیسے ہوگا؟ ہاشمی کی تقریر ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے؟ ارے مجھے چھوٹا کہنا ہے تو کہو شیخ الاسلام کی تقریر سے ہاشمی کی تقریر چھوٹی ہے. آدمی بدلو، ایک فیگر لے آؤ سامنے، اس سے مقابلہ کرو. میرا مقابلہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو اناپوز ہو جاؤں گا. میرا مقابلہ کرنا کینڈیڈیٹ سامنے کھڑا کرو. تو خدا کا مقابلہ کرنا تو خدا کے سامنے کوئی لاؤ جس سے بڑی کتاب خدا کی کتاب ہو. تو انجیل، میں اس انجیل کی بات نہیں کرتا جو آج چرچ میں ہے، میں اس اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات نہیں کرتا جو آج ہے مندروں میں، میں ان کی بات نہیں کرتا. میں اس توریت کی بات کرتا ہوں جو موسیٰ کے ہاتھ میں، وہ زبور جو حضرت داؤد کے ہاتھ میں، وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں جو ایمنڈڈ نہیں ہے، اس سے افضل قرآن ہے. وہ قرآن جو رسول کے ہاتھ میں ہے وہ افضل ہے اس کتاب سے جو عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کتاب سے افضل ہے جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کتاب سے افضل ہے جو داؤد کے ہاتھ میں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ داؤد کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے اور رسول کے ہاتھ میں بھی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا کیسے ہوگا؟ تو جواب یہ ہے، نادان دینے والے کو نہ دیکھ، دینے والے کو نہ دیکھ، لینے والوں کو دیکھ، لینے والوں کو دیکھ. کیونکہ جب زبور نازل ہوئی تو اس کو داؤد خلیفت اللہ نے لیا، توریت کو موسیٰ کلیم اللہ نے لیا، انجیل کو عیسیٰ روح اللہ نے لیا، اور قرآن کو محمد الرسول اللہ نے لیا. اس کو صاف نہیں کیے بغیر ایک اگلی بات کہتا ہوں، اس اگلی بات سے اگلی بات بھی صاف ہو جائے گی اور یہ پچھلی بات بھی آٹومیٹک صاف ہو جائے گی. مجھ کو یہ بتاؤ، اور قرآن کو بنارسی کہو گے؟ آم کو بنارسی لنگڑا تم نے کہا ہے، آم کو بنارسی لنگڑا کہا ہے، آم کو تم نے سندھی کہا ہے، آم کو تم نے بہاری کہا ہے، آدمیوں کو بھی کہا ہے. قرآن کو بھی بہاری کہو گے؟ قرآن بہاری ہے، قرآن حیدرآبادی ہے، قرآن پنجابی ہے، قرآن بریلوی ہے، قرآن مراد آبادی ہے، قرآن کلیری ہے، قرآن اجمیری ہے. نہیں، قرآن جھنگوی نہیں ہے، قرآن ملتانی نہیں ہے، قرآن لاہوری نہیں ہے. اس لیے کہ لاہوری وہ ہے جو لاہور میں پیدا ہو، بریلوی وہ ہے جو بریلی میں پیدا ہو، مراد آبادی وہ ہے جو مراد آباد میں پیدا ہو. قرآن پیدا نہیں ہوا، اللہ نے عطا کیا. یہ نازل ہوا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. قرآن is not creation, it is a صفت of اللہ تعالی. وہ قدیم ہے، اس کا کلام قدیم ہے. تو قرآن آیا ہے، پیدا نہیں ہوا ہے. جب کریٹ نہیں ہوا ہے تو پھر وہ بنارسی نہیں ہے. قرآن مراد آبادی نہیں ہے، قرآن سہارنپوری نہیں ہے، قرآن نانوتوی نہیں ہے، قرآن تھانوی نہیں ہے، قرآن امبیڈوی نہیں ہے. قسم خدا کی قرآن نجدی نہیں ہے. علاقے سے اس کا کیا لینا دینا؟ میں کچھوچا میں پیدا ہوا، میں کچھوچوی ہوں، تم ملتان میں پیدا ہوئے تو ملتانی ہو، تم کشمیر پیدا ہو کشمیری ہو، پنجاب میں پیدا ہو جاؤ تو پنجابی ہو، سندھ میں پیدا ہو جاؤ تو سندھی ہو، مکی میں پیدا ہو جاؤ تو مکی ہو، عرب میں پیدا ہو جاؤ تو عربی ہو. مگر قرآن تو پیدا ہوا نہیں. اس لیے قرآن جو ہے وہ پنجابی نہیں ہے، قرآن بہاری نہیں ہے، قرآن یو پی بھی نہیں ہے، قرآن حیدرآبادی نہیں ہے، قرآن کراچی بھی نہیں ہے، قرآن لاہوری نہیں ہے. قرآن اللہ کو جب شہر سے اللہ کو
منسوب نہیں کر سکتے جب اللہ لاہوری نہیں ہے، جب اللہ پنجابی نہیں ہے، جب اللہ بہاری نہیں ہے، جب اللہ بریلوی نہیں ہے، جب اللہ لکھنوی نہیں ہے، جب اللہ فیض آبادی نہیں ہے، جب اللہ فیصل آبادی نہیں ہے تو اس کا کلام بھی فیصل آبادی نہیں، تو اس کا کلام بھی فیض آبادی نہیں، تو اس کا کلام بھی شہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جب شہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا تو اس کا کلام بھی منسوب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اسی پر سارا معاملہ ہے، یہی تو پلیٹ فارم ہے، اسی سے تو تمہیں جمپ لینا ہے۔ اگر یہی تمہارا پیر کمزور ہو گیا تو آگے جمپ کیسے لوگے؟ اسی لیے میں ٹھہر ٹھہر کے سمجھا رہا ہوں، اللہ فیصل آبادی نہیں ہے تو قرآن بھی فیصل آبادی نہیں، اللہ کسی شہر کی طرف منسوب نہیں ہے تو قرآن بھی کسی شہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ طے ہے؟ میرے دینی بھائیوں، جب تم نے یہ طے کر لیا کہ قرآن کو کسی شہر کی طرف منسوب نہیں کر سکتے تو قرآن کی کچھ آیتوں کو تم نے مکی کیوں کہا؟ قرآن کی آیتوں کو مدنی کیوں کہا؟ یہ آیات مکی ہیں، یہ آیات مدنی ہیں، یہ آیات مکی ہیں، یہ آیات مدنی ہیں۔ ارے جب اللہ مکی نہیں تو قرآن کیسے مکی ہو گیا؟ جب اللہ مدنی نہیں تو قرآن کیسے مدنی ہو گیا؟ تو قرآن کہے گا نادام دینے والے کو نہ دے، لینے والے کو دے۔ میری محبت، قرآن بولتا ہے، یہ کوئی مولوی نہیں بول رہا ہے، قرآن بولتا ہے، کوئی نجدی نہیں بول رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی سعودی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی بکا ہوا مہرا نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تیرے رسول سے اتنا جڑا ہوا ہوں کہ جب رسول مکی ہوں گے آیتیں مکی ہو جائیں گی، جب رسول مدنی ہوں گے آیتیں مدنی ہو جائیں گی۔ غازی ملت حضور، غازی ملت اذان محدث اعظم ہند۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ہاشمی کے ماں باپ قربان۔ ارے یوسف علیہ السلام، بیوٹی آف جوسف، مچلس، مارکل، معجزہ۔ وہ بولیں تو معجزہ، مسکرائیں تو معجزہ۔ کیا بولوں یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ میری اردو تو اتنی کمزور ہے باوجود اس کے کہ اردو کا جو خزانہ ہے لکھنؤ، وہیں پیدا ہونے کے باوجود مجھے اردو کی بے بسی اور بے کسی کا جتنا شدید احساس ہو رہا ہے جب یوسف کے حسن کی بات آتی ہے تو الفاظ ہی نہیں ہے۔ There is a shortage of the words to mention the real beauty of Yusuf۔ حضرت یوسف بہت حسین تھے، یہ کوئی بات ہوئی؟ حسین، بس there is a only word، بہت حسین تھے، ایک ورڈ حسین۔ اور یہ لفظ ہم ایرے غیرے نتو غیرے سبھی کو بول دیتے ہیں، یار بڑا حسین جوان ہے، اور تسی دیکھو کتنا حسین جوان ہے، کتنے آرام سے حسین لفظ بول دیتے ہیں۔ حسین تو ان کو بھی بول دیا جاتا ہے جو بیوٹی کمپٹیشن کے دروازے تک جانے کے لائق نہیں، ان کو بھی بول دیا جاتا ہے حسین ہے۔ ایسا کامن ورڈ، اور وہ بھی حضرت یوسف کے لیے حسین کہنے سے میری تسلی نہیں ہوتی۔ قاری صاحب، تھوڑا بہت اگر تسلی ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں یوسف علیہ السلام آپ حسین ہی نہیں بلکہ حسن ہیں۔ کاش سمجھ میں آ گیا ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ حسین ہی نہیں حسن ہیں۔ You are not beautiful, not only beautiful, you are beauty yourself۔ یوسف علیہ السلام آپ حسین نہیں، آپ تو حسن ہیں۔ آپ جس پہ نظر ڈال دیں، آپ جس پہ نظر ڈال دیں وہ حسین ہو جائے۔ یقین نہ ہو تو زلیخا سے پوچھ لو کہ حسن و عشق کا حسین امتزاج ملا کہاں سے؟ حسن و عشق کا حسین امتزاج، پیار اور بیوٹی اینڈ لو کا سنگم نہ تم جان سکے نہ ہم۔ یا تو بولے زلیخا یا بتاوے یوسف علیہ السلام کیا حسن تھا صاحب۔ اب جب وہ گرل فرینڈ ہوتی نا، لڑکیاں جو ساتھی ہوتی ہیں ہم انہیں سہیلیاں کہتے ہیں، جب یہ سہیلیوں کو پتا چلا زلیخا کی سہیلیوں کو تو تانا مارنے لگیں، زلیخا سی لک یور اسٹیٹس، یو آر اے ممبر آف دی کنگ فیملی اینڈ ہی کیم فرام مارکیٹ کے مال پہ دل دے دیا۔ ارے تیرے اسٹینڈرڈ کا کیا ہوا؟ تو زلیخا نے سوچا کون سمجھائے، محبت تو ماں باپ نہیں سمجھ پاتے، یہ پاگل کیا سمجھیں گی۔ یہی تو آج کل نوجوانوں کو شکایت ہے۔
یہی تو ہماری نوجوان بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شکایت ہے کہ یہ بڈھے جو ہیں ہماری محبت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. حالانکہ یہ بچہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کس غلط بات کو یہ محبت کہہ رہا ہے. آج تک 18 سال کا ہو گیا, اسے بھی نہیں معلوم واٹ از دا ریئلٹی آف لو. یہ کنیکشن کو محبت سمجھتا ہے. کنیکشن تو بریکیبل ہوتے ہیں, محبت بریکیبل نہیں ہوتی. محبت اسے کہتے ہیں جو بلال کو نبی سے تھی. محبت اسے کہتے ہیں جو ویسے قرنی کو دیار مصطفیٰ سے تھی. محبت بڑھتی ہے, ٹوٹتی نہیں. اور جو چیز جڑ جائے اور کبھی ٹوٹ جائے اسے محبت کبھی نہ کہنا. اسے تعلقات کہہ سکتے ہو, ٹرمز ہیں, ہو گیا بھی کر بھی گیا, دیٹ از ناٹ لو. تو اپنے ماں باپ سے کبھی نہ کہنا کہ لو ہو گیا ہے, کہنا کنیکشن ہو گیا ہے. ڈونٹ انسلٹ دی ورڈ آف لو اور ڈونٹ مس یوز آف ورڈ. تو یوسف علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان. کیا کیا تھا جب لوگوں نے تانا دیا تھا؟ کرنا کیا تھا؟ یہ تو زلیخا کا میٹر ہے, زلیخا جانے. تانا تو زلیخا سن رہی تھی. حضرت زلیخا سے میں نے کہا محترمہ مخدومہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا, جب آپ پر تانا مارا تو آپ نے کہا میں جانتی تھی یہ دل والی ہے نہیں, یہ سمجھیں گی نہیں, میں نے دوسرا کام کیا. کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا ادھر آؤ, تانا مت مارو, ڈونٹ ٹانٹ, ڈونٹ ٹارچر, نو ٹارچر, نو ٹینشن, نو ٹانٹنگ. بس ایک کام کرو, یہ لو پھل, یہ لو چاقو, ون ہینڈ نائف اور دوسرے میں فروٹ, اور جب میں کہوں تب کاٹنا. کاٹنا. کہا کیسے؟ کہا میں یوسف کو بلاتی ہوں, تم لوگ یوسف کو دیکھنا اور دیکھ کے کاٹ دینا, پھل کو کاٹ دینا. ادھر عورتیں ہاتھ میں پھل اور چاقو لے کر تیار ہوئی. ادھر زلیخا نے اشارہ کیا, یوسف باہر آؤ. کمرے سے یوسف ایسے نکلے جیسے یورپ کے اندھیرے سے نبوت کا چاند نکلا ہو. اندھیرے سے ایک روشنی نکلی. عورتیں دیکھے, عورتوں نے دیکھا تو زلیخا نے کہا کاٹو. تو وہ تو کاٹو میں تو ہاتھ چل گیا اور آنکھیں یوسف کے چہرے پہ جا کے جم گئی. ایسا لگتا تھا کہ پتلیاں سنگ موسیٰ کے ساتھ فریزڈ ہو گئی ہیں. آنکھیں ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہیں, پلک جھپکنا بھول گئی. مہدیت کا یہ عالم کی احساس ندارت ہو گیا اور فیلنگز بھی جسم سے نکل گئی. ٹک 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 دیدم, ٹک ٹک دیدم, دم نہ کشیدم. آنکھیں ہیں کہ یوسف کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے. عقل ہے جو یوسف کے قدموں میں جا کر قربان ہو گئی ہے. اب انہیں کاٹنا تھا پھل, تو وہ پھل کیسے کاٹے؟ یوسف کو دیکھا, حیرت میں پڑ گئی, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. پھل گر گیا, چاقو چل گیا, انگلیاں کٹ گئی. انگلیاں کٹ گئی, ہوش نہیں, انگلیاں کٹ گئی. خرد نہیں, انگلیاں کٹ گئی. سینس نہیں, انگلیاں کٹ گئی. سمجھ نہیں, انگلیاں کٹ گئی. فرزانگی نہیں, انگلیاں کٹ گئی. دانائی نہیں, انگلیاں کٹ گئی. ایک دیوانگی ہے, انگلیاں کٹ گئی. ایک بے بسی ہے, انگلیاں کٹ گئی. ایک بے حسی ہے, انگلیاں کٹ گئی. ایک سپردگی ہے, انگلیاں کٹ گئی. ٹوٹل سرنڈر ہو گئی, انگلیاں کٹ گئی. فیلنگز جاتی رہی, انگلیاں کٹ گئی. ہوش نہ رہا, انگلیاں کٹ گئی. ہوش نہ رہا, انگلیاں کٹ گئی. اب امیجن, پلیز امیجن what was the standard of the beauty of یوسف علیہ السلام. کہ کوئی دیکھے تو دیکھ کر کوئی لالچ نہیں, کوئی گناہ کا خیال نہیں, برائی کا ارادہ نہیں, بس دیکھا تو دیکھتے رہ گئے, دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. موسٹ بیوٹیفل, مور دین ڈیوی مارننگ. خوبصورت اتنا کہ کوئی پھول نہ ہو, حسن ایسا کہ ویسی کوئی روشنی نہ ہو. دیکھتی رہ گئیں, دیکھتی رہ گئیں. اندازہ لگاؤ یوسف کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا, یوسف کی بیوٹی کا کیا عالم ہوگا. مگر آج علماء کرام کی موجودگی میں ہاشمی اعلان کرتا ہے کہ اس ماریکل بیوٹی کے ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو ہاتھ جوڑ کر, قدموں کو چوم کر, ان کے نالین کو سر پہ رکھ کر, یوسف کے نالین کو سر پہ رکھ کر
ہاشمی اعلان کرتا ہے یوسف آپ کا حسن اور ہے، میرے نبی کا حسن اور ہے، میرے نبی کا حسن اور ہے، میرے نبی کا حسن اور ہے۔ اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسن یوسف جب سامنے آیا، بالکل الرٹ ہو کر کے توجہ کیجئے گا، کوئی لفظ مس نہ ہونے پائے۔ حسن یوسف جب سامنے آیا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ کمال دیکھو حسن کا۔ حسن یوسف جب سامنے آیا، جب حسن یوسف سامنے آیا تو عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں، اور حسن مصطفیٰ جب سامنے آیا تو عرب کے مردوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں، گردنیں کٹی ہیں۔ انگلیوں کا کٹنا اور ہے، گردنوں کا کٹنا اور ہے۔ مصر کے مکان میں کچھ عورتوں کی انگلیاں کٹنا، مصر کے ایک مکان میں کچھ عورتوں کی انگلیاں کٹنا اور ہے، اور جوانوں، مردوں، عرب کے غیرت دار لوگوں کی بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، جہاد میں، میدان میں گردنیں کٹنا۔ مصطفیٰ تو وہ حسن والے ہیں کہ ابو بکر مٹے کو تیار، فاروق اعظم ان پر قربان ہونے کو تیار، باہر والے بھی اور گھر والے بھی کربلا میں تیار۔ مصطفیٰ کا حسن تو ایسا حسن ہے کہ ساری دنیا ان پر قربان ہونے کو تیار۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچے خوباں ہماداران تو تنہا داری۔ اب ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت جتنے نبی آئے معجزہ لے کر آئے، جتنے نبی آئے معجزہ لے کر آئے، میریکل لے کر کے آئے۔ میریکل اس لیے لے کر کے آئے تاکہ پاگلوں کو اسلام بتایا جا سکے، پاگلوں کو، میڈنس کو، ضدی کو، جیلسی والوں کو، بغض و کینہ والوں کو سیدھے راستے پر لایا جا سکے۔ دیکھو رسول کو کلمہ پڑھنے والے کئی قسم کے تھے۔ ایک آیا، کہا دیکھا، نبی کو دیکھا، غور سے دیکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کوئی ایگزامینیشن نہیں لیا، نبی سے کچھ پوچھا نہیں، مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اسٹوڈنٹ اچھا ہو نا تو ایگزامینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مگر ایک چھوٹی عقل والا آیا، کہنے لگا ہم آپ کو پرافٹ مان لیں گے اگر اس پیڑ کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ رسول نے پیڑ کو بلا لیا، وہ مان لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، کوئی چہرہ دیکھ کے مان رہا ہے اور کوئی آرڈر دیکھ کر کے مان رہا ہے، اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہے۔ اس لیے اللہ نے میریکل دیا، معجزہ دیا، تو معجزہ لے کر آدم معجزہ لے کر آئے، شیش معجزہ لے کر آئے، نوح معجزہ لے کر آئے، لوط معجزہ لے کر آئے، ابراہیم آگ میں گئے تو جلے نہیں، معجزہ لے کر آئے، اسماعیل چھری چل گئی گردن کٹی نہیں، معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ معجزہ لے کر آئے، موسیٰ معجزہ لے کر آئے، یعقوب معجزہ لے کر آئے، ایوب معجزہ لے کر آئے، یا یعقوب معجزہ لے کر آئے، صالح معجزہ لے کر آئے، شعیب معجزہ لے کر آئے، سمود، لوط، حضرت لوط معجزہ لے کر آئے، حضرت صالح معجزہ لے کر آئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبی معجزہ لے کر آیا، معجزہ لے کر آیا، معجزہ لے کر آیا۔ مگر ہم جس کا جشن میلاد بنا رہے ہیں یہ 12 ربیع الاول کو معجزہ بن کر آیا، معجزہ بن کر آیا، معجزہ بن کر آیا۔ لے کر آنا اور ہے بن کر آنا۔ اسی لیے یاد رکھو نبی کی بات تو نبی جانے، جو نبی سے چپک جائیں، جو نبی سے کنیکٹ ہو جائیں، جو نبی سے جڑ جائیں، ان کا جواب نہیں۔ Don't talk about my prophet. Talk about his connection. I challenge you. Talk about the connection of prophet, not my prophet. You can't mention میں نبی کے بارے میں کیا، مجھ سے بہتر تو میرے باپ محدث کچھوچھوی نے بیان کیا ہے، ان سے بہتر تو رسول پاک کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ امام احمد رضا جو رسول پاک کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہو، جو غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہو، جو کریم نواز کی عنایت ہو، جو مخدوم اشرف کی حمایت ہو، جو ماراہرہ کا شاہکار ہو، جسے سیدوں سے پیار ہو، جو غوث اعظم کا وفادار ہو، جو علم کا بحر ناپیدا کا نار ہو، جو اہل سنت کا قرار ہو۔ میں کہتا ہوں امام احمد رضا نے جو رسول کی تعریف کی ہے اتنا ہی رسول کو نہ سمجھنا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ رسول اتنے نہیں ہے جو حضرت شاہ مہر علی نے کہا، اتنا ہی رسول نہیں ہے جو حضرت پیر جماعت علی شاہ نے کہا، اتنا ہی رسول نہیں ہے جو محدث کی چھجوی نے کہا، رسول اتنا ہی نہیں ہے جتنا امین صاحب نے، امین سعیدی نے کہا ہے، حافظ امین سعیدی صاحب نے کہا ہے، اتنا ہی رسول نہیں ہے جتنا غزالی دورہ راضی وقت علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اتنا ہی نہیں ہے رسول جتنا سردار احمد خان محدث اعظم پاکستان نے کہا ہے، اتنا ہی نہیں ہے رسول جتنا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی نے کہا ہے، اتنا ہی رسول نہیں ہے جتنا عارف اللہ شاہ صاحب نے کہا ہے، اتنا ہی رسول نہیں ہے جتنا مبلغ اسلام عبدالعلی میرٹھی نے کہا ہے، اتنا ہی رسول نہیں ہے جتنا عبدالقادر بدایونی نے کہا ہے، اتنا ہی رسول نہیں ہے جتنا کہ غریب نواز نے کہا ہے، خدا کی قسم غوث اعظم نے بھی جو کہا ہے اتنا رسول نہیں ہے، بلکہ ہاشمی ہمت کرتا ہے کہ جو کچھ مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب نے کہا اتنا بھی رسول نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں یار غار رسول کے دل کا قرار ابو بکر با وفا با شعار صدیق اکبر افضل الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر نے بھی جو کہا ہے اتنا ہی رسول کو نہ سمجھنا، اتنا رسول نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی رسول کی لیمٹ نہیں بتاتا، سب اپنے اپنی نالج کی لیمٹ بتاتے ہیں، اپنی معلومات بتاتے ہیں، جس کی جتنی نالج ہے اتنا ہی رسول کے بارے میں بولا۔ میں جتنا جانتا تھا میں نے کہا، میرا باپ جتنا جانتا تھا اس نے کہا، امام احمد رضا جتنا جانتے تھے انہوں نے کہا، غریب نواز سب سے زیادہ جانتے تھے انہوں نے سب سے زیادہ بتایا، غوث اعظم بھی سب سے زیادہ جانتے تھے سب سے زیادہ بتایا، مولا علی اور زیادہ جانتے تھے اور زیادہ بتایا، صدیق اکبر کی معلومات اور زیادہ ہوگی اور زیادہ بتایا ہوگا، مگر سب کے سب اپنی نالج بتا رہے ہیں، رسول کی حد نہیں، اس لیے کہ رسول کی حد یا تو خود رسول بتائے یا رسول کا خدا بتائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ جو رسول سے وابستہ ہو جائے، اب مثال پہلے ایک بات سن لو، عقیدے کی بھی بات آ جاتی ہے اور مثال کی مثال۔ I'm telling you for example صحابی، what is definition of صحابی؟ اکثر لوگ اس کو مدح صحابہ قدح صحابہ تبرہ یہ مدح تبرہ، ارے بھائی پہلے یہ تو بتاؤ صحابی کی جگہ صحابی، اور وہ ہر آدمی صحابی ہے جس میں دو خوبی ہو، جس آدمی میں دو باتیں پائی جائیں وہ صحابی ہے۔ نمبر 1 اس نے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان پر انتقال کیا ہو، اسلام پر موت ملی ہو، دیدار مصطفیٰ موت علیہ السلام، یہ کوالٹی جس میں ہے وہ صحابی ہے، اور اس کی تعریف مدح صحابہ کیا ہے؟ جس نے رسول کو دیکھا، ایمان پر اسلام کے ساتھ موت ہوئی، وہ صحابی، اور اس کا درجہ غوث و قطب سے بھی افضل ہے۔ وہ عقیدے کا مسئلہ پہلے حل ہو جائے، ایک صحابی رسول کا درجہ غوث و قطب سے بھی بڑا، یہ ٹھیک ہے نا؟ سنیوں کا عقیدہ، میں سنیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ٹنیوں کا نہیں۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی کا درجہ ولی سے افضل ہے، ہر ولی سے افضل ہے، رائٹ؟ غوث و قطب و خواجہ سے افضل ہے جو صحابی ہو۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جسے رسول کو دیکھا، اسلام پر اینڈ ہو گیا، موت علی الاسلام، دیدار رسول،
اب آؤ، اب انگلینڈ میں آ جاؤ فوراً۔ انگلینڈ میں صبح کو 10 بجے کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ صبح 10 بجے نہیں نا؟ اب ایک آدمی رسول کے پاس برٹش ٹائم سے 10 بجے رسول کے پاس گیا، ایک آدمی رسول کے پاس گیا، مسلمان ہو گیا۔ کئے بجے مسلمان ہوا؟ 10 بجے۔ اب 11 بجے انتقال ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد وہ مر گیا۔ صحابی ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیشن میں تو صحابی ہو گیا، رسول کو دیکھا بھی اور اسلام میں مرے بھی، صحابی ہو گئے۔ اور درجہ کہاں پہنچا؟ غوث و خواجہ سے۔ مجھے بتاؤ اس صحابی کو غوث و خواجہ سے افضل کس بات نے بنایا؟ نماز نے؟ نماز تو پڑھا ہی نہیں، روزہ نے؟ روزہ تو رکھا ہی نہیں، حج نے؟ حج تو کیا ہی نہیں، زکوٰۃ 1 گھنٹے میں زکوٰۃ فرض کہاں ہوتی؟ عمل ایک نہیں، سجدہ ایک نہیں، رکوع ایک نہیں۔ 10 بجے he became Muslim 10 o'clock British time in the morning and expired 11 o'clock, alive only 1 hour, and became Sahabi. He has no namaz, he has no roza, he has no hajj, he has no good deeds, he has no neki, he has no any work, he didn't read Holy Quran and became Sahabi and became greatest, more than Gauss Azam, more than Gharib Nawaz. مجھے بتاؤ کہ بغیر نماز کے، بغیر عمل کے، بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے اس کا درجہ بڑھا کیسے؟ توجہ چاہوں گا، میں مضمون ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ڈسٹروائے نہیں ہونے دوں۔ I want to fit in your mind۔ ارے دل میں اتاروں گا، دل میں نہیں تو اتر جاؤں گا کرسی سے۔ مجھے ایسی کرسی نہیں چاہیے کہ بات نہ اترے اور میں بیٹھا رہوں، میں بھی اتر جاؤں، تم بھی اتر جاؤ۔ تو صحابی کا درجہ افضل ہے۔ اس صحابی کو دیکھا تم نے، صدیق اکبر جس کے پاس بے شمار نیکیاں ہیں، فاروق اعظم کو دیکھا جن کے پاس بے شمار نیکیاں ہیں، عثمان غنی کو دیکھا جن کے پاس بے شمار نیکیاں ہیں، علی مرتضیٰ کو دیکھا جن کے پاس بے شمار نیکیاں ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کرتا، میں تو اس صحابی کی بات کرتا ہوں۔ 10 بجے مسلمان ہوا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ ایک وقت کی تسبیح ہے، سبحان اللہ بھی نہیں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ رسول کا ہاتھ پیر چوما، گھر آیا، بیوی سے بولا میں مسلمان ہو گیا، 11 بجے مر گیا، کچھ کر ہی نہیں سکا، کچھ کہہ ہی نہیں سکا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، حج نہیں، عمل نہیں۔ کون لے گیا اتنی اونچائی پر؟ تو پتہ چلا درجہ دلانا یہ عبادت کا کام نہیں ہے، میرے نبی کی نظر کا کام ہے، نگاہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو جناب درجہ دلانا تھا انسانوں کو، اور جب انسانوں کو درجہ دلانا تھا تو انسانوں کو درجہ وہی دلائے گا جو انسانوں کے لباس میں آئے گا۔ اب انسان کو درجہ دلانا، میں فرشتوں کا کچھ کیوں نہیں کر پاتا، میں ان کی میٹنگ میں نہیں جا پاتا، کیوں نہیں جا پاتا؟ میں آدمی ہوں، وہ فرشتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بشر بنایا گیا، سب کو پکڑ کے جنت میں لے چلو، اور جہاں سے تیرا دل ٹوٹ جائے اسی کو جہنم میں ہم ڈال دیں گے۔ تو دل ٹوٹے گا تب نہ جہنم میں جائیں گے، اور دل تو تبھی ہوگا جب بشر بن کے آئیں گے۔ تو رسول کو اس لیے بشر بنایا، تیرا دل جس سے خوش ہو جائے وہ جنتی ہے، تیرا دل جس سے ناراض ہو جائے وہ جہنمی ہے۔ محبوب تو دل پہ نظر رکھ۔ اب حضور آدمی ایک بات بتاؤ، دنیا میں افضل اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کریٹ کیا ہے نا، مخلوق بہت ساری مخلوق کریٹ کیا ہے، اس میں گریٹسٹ کریشن کون ہے؟ انسان ہے نا، بشر ہے، یہ گریٹسٹ ہے، گریٹسٹ کریشن، ٹاپ موسٹ۔ اب اگر رسول بشر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ رسول بشر نہ ہوتے تو فرشتہ ہوتے، تو درجہ گھٹ جاتا، کیونکہ گریٹسٹ کریشن تو انسان ہے۔ انسان اسی لیے گریٹسٹ کریشن ہے کہ اسی روپ میں نبی آیا۔ اب رہ گئے ہماری طرح، دیکھو رسول کو بشر ماننے سے کوئی انکار نہیں کرتا، ہماری جماعت کا گدھا بھی اقرار کرتا ہے۔ گھوڑے تو اچھی طرح جانتے ہیں، جو گدھے ہیں ان کو بھی معلوم رسول بشر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یقیناً بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہیں،
100% بشر ہیں، جیسے نبی ہیں، واقعی نبی ہیں، بلا شبہ نبی ہیں، 100% نبی ہیں، مگر نبی ہو کر دوسرے نبیوں کی طرح نہیں ہیں، ایسے ہی بشر ہو کر ہماری طرح بھی نہیں ہیں۔ اور یہ ہم کو میلاد نے بتایا۔ میلاد سے وہ چڑھتے کیوں ہیں؟ آج ایک بات بتاؤں، اندر کی بات بتا دوں، میلاد سے چڑھتے کیوں؟ جب ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل میں جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو کٹنگ ہوتی ہے، وہ ناف، وہ کون سی لگا؟ بھائی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی اس کے بارے میں زیادہ بول نہیں سکتا، کچھ حیا بھی تو آ رہی ہے۔ بھائیو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نار کاٹی جاتی ہے۔ نار کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ناف ہی کہتے ہیں، ناف کاٹتے ہو۔ یہ ناف کاٹتے کیوں ہو؟ کیونکہ 9 مہینے تک پیٹ میں جو بچہ تھا نا، وہ اسی ناف سے، جو گندا خون ہے نا، ماں کا گندا خون ہے، اسی سے فیڈنگ تھی اس کی، اسی سے فیڈنگ تھی نا۔ تو اب جب وہ پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ خون اس کے لیے ہارمفل ہو گیا، تو وہ خون کو کنیکشن کاٹو اور کاٹ کر کے اسے الگ کرو۔ میرے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کاٹی جاتی ہے، ناف کاٹی جاتی ہے اور خون سے کنیکشن کاٹا جاتا ہے، مگر جب آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا تو ناف کاٹی نہیں گئی۔ یہ کیسا بشر ہے؟ اللہ ہی جانے کیسا بشر ہے۔ جب ناف تھی ہی نہیں، رگ جڑی نہیں، فیڈنگ کس چیز سے ہوئی؟ اللہ ہی جانے کیسا بشر ہے۔ جس کی بیٹی فاطمہ زہرا یہ نہ جانے کہ نماز چھوڑی کب جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا پورا مہینہ نماز پڑھتی تھی۔ جس کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا یہ نہ جانے کہ وہ 5 دن 7 دن نماز کب چھوڑی جاتی ہے۔ جانتے کیوں؟ وہ 30 دن نماز پڑھتی تھی، پورا مہینہ نماز پڑھتی تھی، نماز چھوڑنے والی بات ان میں تھی ہی نہیں۔ تو جس کی بیٹی میں وہ نہ ہو، اللہ ہی جانے کیسا بشر ہے۔ بشر ہے، یقیناً بشر ہے رسول، لیکن یاد رکھنا وہ کسی کی طرح نہیں ہے۔ ارے جب بیٹا اپنے باپ کی طرح نہیں، بیٹا باپ کی طرح نہیں، شاگرد استاد کی طرح نہیں، مرید پیر کی طرح نہیں، گرو شاگرد کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح کیسے ہوگا؟ اور جس خدا نے اپنے رسول کو کسی کی طرح نہ بنایا ہو، جب اس نے کسی کی طرح بنایا نا، اچھا آپ کی انگلی میں اگر میں سوراخ کروں تو کیا نکلے گا؟ خون، اور نبی کی انگلی سے پانی نکلے، اللہ ہی جانے کیسا بشر ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم مکان کی حدوں سے باہر جا نہیں سکتے، تو اب نبی کی طرح نماز پڑھو گے، نبی کی طرح بن کر چلو گے، نبی کی طرح بننے کا دعویٰ کرتے ہو؟ صرف ایک چیلنج کرتا ہوں، تو صرف نبی کی طرح کلمہ پڑھ کے دکھا دے۔ تو نبی کی طرح کلمہ پڑھ دے، سب سے ایزیسٹ ورک ان دا ورلڈ پڑھنا۔ ریڈ کلمہ لائک پرافٹ، ریڈ کلمہ ایز our beloved prophet read. You read like prophet read. پڑھ۔ رسول کا کلمہ کیا تھا؟ رسول کیسے پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول۔ اٹ واز دا کلمہ آف پرافٹ۔ وہ کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں۔ مولوی صاحب اگر تم بھی رسول کی طرح ہو تو پڑھو ایسے ہی کلمہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کو۔ جس دن تم نے یہ کلمہ پڑھا تو ساؤتھ ہال رہے گا، تیرا برا حال رہے گا۔ کوئی نہ کوئی نوجوان سنی کھڑا ہو جائے گا، قادیان سے نیا نبی تو ہم نے برداشت نہیں کیا، یہ نیا رسول کہاں سے آیا؟ انی رسول۔ نبی کی طرح کلمہ پڑھ نہیں سکتے، نبی کے تم چلتے ہو تو فرش پہ چلتے ہو، زمین پہ چلتے ہو، نبی چلتا ہے تو لامکان سے گزر جاتا ہے۔ سدرہ پہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے، you go alone, I can't go with you because I am not like you. Oh holy prophet, don't stop your journey, you go, I stop my journey
you are not like me. Oh Prophet, you are not like me. Go on. I am not like you. I can't follow you. تو جبریل جو فرشتوں کا سردار, معصوموں کا لیڈر, فرشتوں کا آقا مولا, رسول ملائکہ, سید الملائکہ, the greatest angel in the world, جبریل سب سے بڑا فرشتہ, اس نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. تو یہ جماعت کے گھٹیا مولوی, یہ سعودیہ کے ہاتھ پر بھگے ہوئے مہرے, یہ نجدیت کے کیڑے مکوڑے, یہ امریکہ کے لگائے ہوئے دسترخوان کے بھکاری, یہ یورپ کے محتاج, یہ دنیا داروں کے ہاتھ بکے ہوئے. تو سن, کشمیر سے کنیا کماری تک آواز دے دے, پنجاب سے سندھ کی فضاؤں میں آواز دے دے کہ سنیوں کا ایک ایک عالم بکا ہوا ہے, سنیوں کا بچہ بکا ہوا ہے, ہماری ماں بہنیں بکی ہوئی ہیں, ہمارا ایک ایک بچہ بکا ہوا ہے. خود ہاشمی بھی بکا ہوا ہے, ہاشمی کی زبان بکی ہوئی ہے, ہاشمی کی آنکھیں بکی ہوئی ہے, ہاشمی کا ذہن بکا ہوا ہے, ہاشمی کا دل بکا ہوا ہے, ہاشمی کا وجود بکا ہوا ہے. سنیوں کا بچہ بکا ہوا ہے. بکے وہ بھی ہیں اور بکے ہم بھی ہیں, مگر فرق یہ ہے ان کو دنیا دار نے خریدا ہے, ہم کو مدنی تاجدار نے خریدا ہے. رسول یقیناً بشر ہیں, حقیقتاً بشر ہیں, واقعی بشر ہیں, مگر ایسے بشر نہیں جو امریکہ واشنگٹن سے مانگے. ایسے بشر ہیں یوحا الیہ, جن پر وحی آتی ہے, ایسے بشر ہیں جن سے رب بات کرے, ایسے بشر ہیں جو اپنے دل سے نہیں بولتے, رب کے کہنے سے بولتے, ایسے بشر ہیں جو بشریت میں چار چاند لگا دیں, ایسے بشر ہیں جو اس لیے بشر ہیں کہ خدا نہیں ہے, اور اسی لیے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں. تو رسول کو بشر نہ ماننا یہ جرم ہے, رسول کو بشر نہ ماننا یہ کفر ہے, رسول کو بشر نہ ماننا یہ گناہ ہے. ہمارے نزدیک جو رسول کو بشر نہ مانے کافر, بشر نہ مانے کافر, جو رسول کو بشر نہ مانے کافر. اب بولیے کتنا دل سے ہم لوگ مانتے ہیں بشر ہے, لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ سن لے, جو اپنی طرح مانے وہ بھی کافر. اپنی طرح مانے, ابے تجھے اپنی شکل یاد نہیں, نبی کی طرح بول رہا ہے. تیری بیوی نے ایک ہفتہ پہلے تجھے تانا دیا تھا کہ بیوٹی پارلر میں جا کر کے شکل درست کرا لے. تیری شکل کا تو یہ حال ہے کہ بیوی دیکھ کر کے اس کا مائنڈ خراب ہو جائے, اور باہر نکل کے بولتا ہے رسول میری طرح. اپنی شکل تو دیکھ لے, چوہے بھی سلام نہ کریں. اپنی شکل تو دیکھ لے, دیسی کتا لفٹ نہ دے. اپنی شکل تو دیکھ لے, بازار میں جو دیکھے بولے یار گھر میں چلے, چلو گھر سے نکلا شکل دیکھی واپس, میں تو واپس کیوں جا رہا ہوں, کہ وہ شکل دیکھی ہے, روٹی نہیں ملے گی دوپہر, پھر میں گھر میں. ایسی اسی شکلوں کے لوگ ہیں, کانا, لولا, لنگڑا, اندھا, گورا, پالا, جو چاہے رسول میری طرح. اسی لیے تو خدا نے رسول کو کسی کی طرح نہیں بنایا تاکہ کوئی اپنی طرح کہہ نہ سکے. میں نے تمہیں کلیم اللہ کی طرح نہیں بنایا, یوسف کی طرح نہیں. تو جب میرا رسول حضرت یوسف کی طرح نہیں تو مولوی یوسف کی طرح کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ کافی ہو گیا. یہ اچھی طرح سمجھیے, پیغمبر سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے, اور صحابی ہو جاتا ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے. پیغمبر کی بے مثلی, پیغمبر لاجواب ہے, پیغمبر بے مثال ہے, پیغمبر بے نظیر ہے, پیغمبر میچلس ہے, پیغمبر ایکسٹرا آرڈنری ہے, پیغمبر جیسا کوئی نہیں, پیغمبر کی مثال نہیں, پیغمبر کی نظیر نہیں, پیغمبر کا جواب نہیں. ارے نادان, پیغمبر کے پیچھے تو کہاں تک دوڑتا رہے گا؟ ذرا انہیں دیکھ لے جو پیغمبر سے جڑ گئے ہیں, ان کا جواب نہیں ہے, جو جڑ گئے ہیں ان کا جواب نہیں ہے. ہر نبی کے پاس صحابی ہیں, مگر مصطفیٰ کے صحابیوں کا جواب دوسرے صحابیوں میں نہیں ہے. ہر پیغمبر کے پاس امت ہے, مگر مصطفیٰ کی امت کا جواب کسی امت میں نہیں ہے. ہر نبی کے پاس بیوی ہے, مگر رسول کی بیوی کا جواب دنیا کی بیویوں میں نہیں ہے. ہر نبی کے پاس بیٹی ہے, مگر مصطفیٰ کی بیٹی کا جواب دنیا کی کسی بیٹی میں نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اولاد ہے, مگر مصطفیٰ کی اولاد کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ہر ایک کے پاس پوتے پوتیاں ہیں, مگر نہ غوث اعظم کا جواب ہے, نہ غریب نواز کا جواب ہے, نہ صابر کلی
نہیں تو امام کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ جب امتی کا جواب نہیں ہے تو نبی کا جواب کیا لاؤ گے؟ ہر شہر شہر ہے مگر جو شہر رسول سے جڑ جائے اس مکے کا جواب نہیں. ہر ذرہ ذرہ ہے مگر جو ذرہ رسول کے کفن سے جڑ جائے اس کا جواب نہیں ہے. ہر مدینہ مدینہ ہے مگر جو رسول کا مدینہ ہو جائے اس کا جواب نہیں ہے. ہر آبادی آبادی ہے مگر جو رسول کی ہو جائے اس کا جواب نہیں. ہر کتاب کتاب ہے مگر جو رسول پہ نازل ہو جائے اس کا جواب نہیں. اور ہر دین دین ہے مگر جو نبی کا دین ہو جائے اس کا جواب نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. وآخر دعوانا